اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہمارا سال محرم سے شروع ہوتا ہے اور ایک بہت بڑے واقعے کے ساتھ وہ آ کر ہمارے دل دماغ پہ چوٹ مارتا ہے کہ زندگی اسی کی قیمتی ہے جو اللہ کو راضی کرتے ہوئے دو پہ لگا دے۔ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو پیسے پر اپنے ایمان کو دو پہ لگاتے ہیں، جو چند ٹکوں پر اپنے ضمیر کے سودے کر دیتے ہیں، جو چند کوڑیوں پر اپنی غیرت کو سلا دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کی لذت کے پیچھے حیا کی قبا چاک کر دیتے ہیں، جو تھوڑی دیر کے مزوں کے پیچھے انسانیت کا لباس اتار کر درندے بن جاتے ہیں، بھیڑیے بن جاتے ہیں، ہوسناک بن جاتے ہیں۔ ان کے دیکھنے میں وائٹ کالر ہوتے ہیں، بڑے اجلے کپڑے ہوتے ہیں، لیکن میرے رب کی نظر میں وہ اس لباس میں انسان نہیں ہوتے، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، کچھ اور ہوتے ہیں، جو اللہ کے نام پہ لٹ جاتے ہیں، پٹ جاتے ہیں، بک جاتے ہیں۔ وہی میرے رب کی نظر میں محبوب بھی ہوتے ہیں، مقرب بھی ہوتے ہیں، پیارے بھی ہوتے ہیں، پسندیدہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر سال محرم آ کر یہ صدا لگاتا ہے۔ میرا اللہ چاہتا تو میرے نبی کے نواسے کی شہادت سفر میں ہوتی، ربیع الاول میں ہوتی، 11 مہینے نہیں پڑے ہوئے، ربیع الثانی میں ہوتی، جمادی الاولی میں ہوتی، جمادی الثانی میں ہوتی، رجب میں ہوتی، شعبان میں ہوتی، رمضان سب سے بہترین مہینہ رمضان میں ہوتی، شوال میں ہوتی، ذوالقعدہ میں ہوتی، ذوالحج میں۔ محرم میں کیوں رکھا ہے کہ ہر سال، ہر آنے والا سال، ہم تو اندھے ہو کے گزر جاتے ہیں اپنے سال سے، اور جنوری کے سال میں سارے بیدار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، یہ بھی میرے اللہ کا بنایا ہوا ہے، لیکن اس نے اس امت کی جھولی میں محرم کو ڈالا اور باقیوں کی جھولی میں جنوری کو ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر، اگرچہ یہ مہینہ شروع سے کوئی مقدس چلا آ رہا ہے، محرم میں اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ محرم اماں ابا کی ملاقات ہوئی 10 محرم میدان عرفات میں۔ دوسرا بڑا واقعہ 10 محرم نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پہ جا کر ٹکی۔ اس کے بعد تیسرا بڑا واقعہ 10 محرم موسیٰ علیہ السلام نے سمندر پار کیا اور فرعون ڈوبا۔ چوتھا بڑا واقعہ 10 محرم یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک پوری فہرست ہے، میں نے آپ کو 3-4 سنا دیے۔ اور پھر اس سب پر چھا گیا میرے نبی کے نواسے اور پورے خاندان کی شہادت۔ یہ کتنا بڑا خاندان ہے، پہلے یہ سنو۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ نے ساری کائنات کو دیکھا، پھر ان سب میں سے عربوں کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے عربوں کو دیکھا، اس میں سے مضر کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس میں سے قریش کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس میں سے ہاشم کو چھانٹ کے الگ کیا، پھر ساری ہاشم کی نسل کو دیکھا، اس میں سے میرے اللہ نے میرا انتخاب کیا۔ انا خیرکم ابا و نفسا، میرے جیسا عالی نسب کوئی نہیں، میرے جیسا عالی خاندان کوئی نہیں۔ عبداللہ سے آدم علیہ السلام تک کسی سے زنا نہیں ہوا، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہیں، سب پاک دامن ہے۔ میرے نبی پاکیزہ سلسلوں سے آئے اور ہر باپ کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا جدھر میرے نبی کا نور جاتا تھا۔ ایک دن آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے، شیث علیہ السلام سے آپ کا سلسلہ نسب آدم علیہ السلام سے ملتا ہے، ان کا ماتھا روشن تھا۔ آدم علیہ السلام کہنے لگے بیٹا تیری پشت میں ایک امانت ہے جو تیرے باپ سے بھی زیادہ قیمتی۔ وہ کہنے لگے ابا بیٹا باپ سے زیادہ قیمتی، وہ کیسے؟ کہا تو اس امانت کی بات کرتا ہے، تجھے اس کی امت بتاؤں؟ امت ابھی ہمارے آنے میں 10,000 سال پڑے ہوئے ہیں، 10,000 سال، اور آدم علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا اس ہستی کو چھوڑ، اس کی امت کا بتاؤں؟ کہا جی بتاؤ۔ کہ میں نے ایک خطا کی، میرے کپڑے اتار دیے۔ وہ ہستی اس کی امت روزانہ خطائیں کریں گے، اللہ ان کے کپڑے نہیں اتارے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے بیوی سے جدا کیا، وہ سارا دن گناہ کریں گے، اللہ ان کی بیویوں سے انہیں جدا نہیں کرے گا۔
میں نے ایک خطا کی، اللہ نے میری مشہوری کر دی، سوری دنیا کو بتایا، اور وہ سارا دن منہ کالے کریں گے اور اللہ ان کے گناہوں پہ پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا، پردے ڈالتا جائے گا۔ میں نے ایک خطا کی، مجھے جنت سے نکالا، وہ ہزاروں خطائیں کر کے اس کی رحمت سے بخشش پا کے جنت میں جائیں گے۔ میں نے ایک خطا کی، میری توبہ کے لیے 40 برس لگے، اور وہ ساری خطائیں کر کر ایک بول بولیں گے اللہ معاف کر، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے، اللہ ان کے سارے ہی معاف کرے۔ ہر ایک کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا، نور نبوت چمکتا نظر آتا تھا۔ اس لیے بہت بڑے علماء کی بڑی مضبوط دلائل ہیں کہ آزر، اگرچہ نسب نامے میں آزر ہی آتا ہے، لیکن آزر آپ کے چچا ہیں، باپ نہیں ہیں، چچا ہیں، چونکہ چچا کو بھی اب کہتے ہیں، باپ کے لیے والد کا لفظ ہے، والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اور اب چاچا کو بھی کہتے ہیں، باپ کو بھی کہتے ہیں، دادے کو بھی کہتے ہیں۔ نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کہہ رہی کہ ہم آپ کے ابا کی کہ رب کی عبادت کریں گے، کون؟ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق۔ ابراہیم دادا، اسماعیل چاچا، اسحاق والد۔ وکان ابوہما صالحا، وہ میں نے دیوار سیدھی کر دی کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا، 7ویں پشت کا دادا، اس کے لیے اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، اب کا لفظ استعمال ہو رہا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ بنانے کے بعد دعا مانگ رہے، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ ان کے باپ اگر کفر پہ مرے ہوتے تو ابراہیم علیہ السلام یہاں یہ دعا نہیں مانگ سکتے تھے کہ اللہ مجھے معاف کر، میرے والدین کو معاف کر، ربنا اغفر لی ولوالدی یوم یقوم الحساب۔ اس دعا کا مانگنا، یہاں والد کا لفظ استعمال کیا، باپ کا لفظ، اب کا لفظ استعمال نہیں کیا، والد کا لفظ استعمال کیا کہ والد صرف باپ کو کہتے ہیں، اب چاچے کو، دادے کو، پردادے کو، سب کو اب کہا جا سکتا ہے۔ تو بڑے بڑے علماء کی رائے ہے کہ آپ کی نسل میں کوئی بت پرست نہیں آ سکتا، سب یا دین فطرت ہے یا کوئی یا ایمان ہے، یا دین فطرت بھی ایمان ہے کہ بت پرستی سے پاک ہیں۔ آپ نے کہا سعید بن زید کے والد تھے زید بن نفیل، تو اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے انتقال کر گیا۔ وہ بیت اللہ سے ٹیک لگا کے بیٹھا، کہتے ارے قریش، اللہ کی قسم یہ پتھر کے بت ہیں، نہ نفع دیتے نہ نقصان، یہ اس کائنات کے مالک نہیں ہو سکتے۔ اس کائنات کا کوئی مالک ہے، پتہ نہیں کون ہے، پر کوئی ہے، مجھے پتہ ہوتا میں اس کی پوجا کرتا۔ تو آپ نے سعید بن زید 10 مبشرہ میں سے 10 بڑے ٹاپ 10 صحابہ، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ جنتی، سعید بن زید یہ جنتی۔ تو آپ نے کہا سعید میں تیرے باپ زید کو جنت میں دیکھتا ہوں، تیرے باپ زید کو میں جنت میں دیکھتا ہوں کہ وہ بت پرستی سے بیزار رہے، تو میرے نبی کی نسل کوئی بت پرست نہیں آ سکتا جو آپ کی شان اور آپ کا مرتبہ ہے۔ آپ کو سب سے عالی، اگرچہ محدثین آزر کا نام لکھتے ہیں اس میں، لیکن اب یہ تو قیامت کا دن ہی پتہ چلے گا، لیکن وجدان یہ کہتا ہے، دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میرے نبی کی نسل پاکیزہ ہے، ماتھے پہ نور نبوت آتا ہے، سب سے اعلیٰ۔ پھر میرے نبی نے فرمایا انا خیرکم ابا و نفسا، مجھ سے عالی نسب حسب خاندان کوئی نہیں۔ 400 سال آگے کی سنو، موجود 400 سال آگے، نسل 400 سال آگے جا چکی ہوں۔ بنو عباس کا دور ہے، 300 سال 400 سال، جو کہ ابن جوزی نے واقعہ لکھا ہے، وہ 5ویں صدی کے عالم ہیں۔ ہرات میں ایک سید خاندان، خامند کا انتقال ہو گیا، عورت چھوٹے چھوٹے بچیاں بیوہ ہو کے ان نقل مکانی کی اور سمرقند پہنچی، پناہ کی تلاش۔ وہاں پتہ کیا کوئی سخی، تو انہوں نے کہا یہاں 2 بڑے لوگ ہیں، ایک جو حاکم سمرقند ہے، مسلمان ہے، اور ایک ایرانی ہے، آتش پرست، آگ کا پجاری، وہ بھی بڑا سخی ہے۔ تو ان کے جی میں ہے، وہ تو غیر مذہب ہے، مجھے کیا پناہ دے گا؟ تو حاکم کے پاس گئیں کہ میں سید ہوں، آل رسول ہوں، لیکن میں مصیبت زدہ ہوں، میری مدد کر۔ اس نے پوچھا تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ چونکہ
اکثر سادات کے گھروں میں سارا وہ نسب نامہ لکھا ہوتا ہے، تیرے پاس کوئی پرچہ ہے؟ ان کو میں پردیسن، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر یہاں تو ہر چوتھا آدمی کہتا ہے میں سید ہوں۔ تو وہ وہاں سے آئیں اور گئیں، پارسی کے دروازے پر دستک دی۔ وہ باہر نکلا کہ میں مسلمانوں کے نبی کی اولاد میں سے، اور میں مصیبت میں، میری مدد کرو، اور میری بچیاں فلاں سرائے میں ہیں۔ اس نے اپنی بیگم کو اس وقت ساتھ بھیجا، بچیوں کو لے کر آیا، ان کو گھر میں ٹھہرایا، کھانا کھلایا، آرام کے سلا دیا۔ رات کو حاکم وقت نے خواب دیکھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ایک سونے کا محل ہے، اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ حاکم وقت آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ محل کس کا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایمان والے کا ہے۔ وہ کہتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ایمان والا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تو اپنے ایمان پر کوئی سند دکھا، مجھے کوئی سند دکھا کہ تو ایمان والا ہے۔ تو وہ کانپ اٹھا۔ تو آپ نے فرمایا میری بیٹی تیرے پاس آئی اور تو نے اس سے سند مانگی، دور ہو جا میری نظروں سے۔ اس کی جو آنکھ کھلی تو اس کی تو ہال دھاڑ مچ گئی۔ وہ کہا ابھی میں تو لٹا گیا، وہ کتھے گئی، وہ بی بی کتھے گئی، وہ نسو دو کتھے گئی۔ لوگوں نے بھائی وہ پارسی سردار لے گیا، آگ کا پجاری، وہ جو دھاڑ دھاڑ بوا کٹیا۔ انہوں نے کہ رات کو اتنی خوفناک دروازے پر دستک، وہ باہر نکل کر دیکھا تو حاکم ننگے سر ننگے پاؤں، حاج اے بھائی وہ مہمان مجھے دے دے، وہ مہمان مجھے دے دے۔ اس نے کہا حضور بن دیکھا سودا کیا تھا، اب تو دیکھ لیا ہے، اب واپس نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں، 300 دینار کئی کروڑ روپے، کئی کروڑ روپیہ، میں تمہیں 300 دینار دیتا ہوں۔ کہ تو میں نے سارا جہان دے دے یہ سودا ہوں نہیں واپس ہو سکتا۔ پھر اس نے کہا تمہیں بتاؤں میں کلمہ پڑھ چکا ہوں، میرا سارا گھر کلمہ پڑھ چکا ہے کہ جو خواب تو نے دیکھا وہی خواب میں نے دیکھا۔ میں بھی خواب دیکھ رہا تھا کہ جنت کا محل ہے، اس پر دو جہان کے سردار کھڑے ہیں، اور تو آ کے پوچھتا ہے یہ کس کا ہے؟ وہ فرماتے ہیں ایمان والے کا ہے۔ تو کہتا ہے میں ایمان والا ہوں، تو نبی تجھ سے سند مانگتے ہیں، تجھے رد کرتے اور میری طرف متوجہ ہو کر فرماتے ہیں تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانا دیا، جا تو اور تیرا سارا خاندان بخشا گیا، سب جنتی۔ کہ میں نے اٹھتے ہی کلمہ پڑھ لیا ہے، میں ایمان لا چکا ہوں۔ یہ نسل 400 سال آگے جا چکی ہے، تب میرے نبی کی یہ شفقت ہے اور یہ اتنی بڑی ذات ہے۔ اور حسین جب ذبح ہو رہے تھے وہ تو میرے نبی کی گود میں پروان چڑھے تھے، میرے نبی کے کندھوں پہ سواری کی تھی، میرے نبی کی پشت پہ سوار ہوئے تھے۔ جب ابن زیاد آپ کے ہونٹوں پہ چھڑیاں مار رہا تھا تو حضرت انس نے کھڑے ہو کر فرمایا ان ہونٹوں پہ چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا۔ میری بہار حسن اور حسین، کس نے اس بہار کو لوٹا؟ امت نے۔ میری بہار ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں حسن اور حسین۔ جو ان سے پیار کرے گا مجھ سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا مجھ سے بغض رکھے۔ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے اور آپ کا گزر ہوا تو آپ نے گلی میں زمین آسمان چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا، اور کہ دو جہان کے سردار بچے کے ساتھ کھیل رہے ہیں گلی کے اندر، پکڑو بھائی پکڑو بھائی، حسین کو پکڑو، ادھر سے ہو رہے ہیں ادھر سے ہو رہے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر سے والسبی یلعب ہا ہونا و ہا ہونا، وہ اچھل کے ادھر ہو جاتے آپ آگے ہو جاتے، وہ اچھل کے ادھر ہوتے آپ آگے ہو جاتے۔ یہ گلی کے اندر یہ کھیل ہو رہا ہے، پھر آپ نے یوں پکڑا وہ پکڑا گیا اور ان کا ماتھا چوما اور فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے میں اس سے ہوں۔ اللہ اس سے پیار کرے جو اس سے پیار کرے گا، اللہ اس سے بغض رکھے جو اس سے بغض رکھے گا۔
پھر چشم فلک نے دیکھا اسی حسین کی گردن کو کٹتے ہوئے، اس کے بچوں کو ذبح ہوتے ہوئے۔ ارے بھائیو، بچے کے آنسو ماں باپ کو جھوٹا بنا دیتے ہیں، دغا باز فراڈیا بنا دیتے ہیں۔ بچوں کے آنسو، اور صرف آنسو نہیں تھے، خون بہ رہا تھا۔ اس حسینی قافلے میں 17 اہل البیت شہید ہوئے، 17، جن میں سے ایک ایک پوری کائنات سے زیادہ وزنی ہستی تھا۔ ایک ترازو میں ایک کو رکھو، ساری کائنات کو دوسرے ترازو میں رکھو تو ان کا وزن زیادہ تھا۔ اور اس 72 تو جان نثار تھے۔ اہل البیت 17، 19، 22 تک کا عدد آتا ہے۔ اور اس اہل البیت کے قافلے میں سب سے خوبصورت تھے حضرت حسن کے بیٹے قاسم، سب سے خوبصورت۔ جب جان نثار سارے شہید ہو گئے ایک ایک کر کے، پھر اہل البیت کی باری آئی، پھر اہل البیت کی باری آئی۔ تو آپ کے بیٹے علی الاکبر نے کہا ابا میری آنکھ آپ کو مرتے نہیں دیکھ سکتی، پہلے مجھے مرنا ہوگا، پھر آپ کی باری آئی۔ اور پہلے شہید اہل البیت میں علی الاکبر ہے۔ ویسے تو میں کہتا ہوں تمام صحابہ میں سب سے مظلوم ہستی ہیں حضرت علی بن ابی طالب۔ آپ تو صرف حسین عباس سنتے ہو نا، حسین عباس، حسین عباس۔ حسین بن علی فاطمہ سے ہیں، عباس بن علی، ابو بکر بن علی، عثمان بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، جعفر بن علی، 7 بچے ذبح کیے گئے علی بن ابی طالب۔ امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے۔ ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات ہی روتے رہتے؟ تو پھر رونے لگے، کہنے لگے میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا ایک فرزند گم ہوا تھا، یوسف، وہ بھی پھر مل گیا تھا۔ اس ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 اپنی آنکھیں ختم کر دی۔ ارے میرے دوست، میں نے تو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا، میری آنکھ سے آنسو نہ ٹپکے تو اور کیا ٹپکے۔ 7 بھائی، حسین تو ابن علی ہیں، وہ تو اپنی ذات میں آپ ہیں، 6 بھائی ساتھ اور شہید ہوئے۔ عباس کی شخصیت مشہور ہوئی کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا، اس لیے زیادہ مشہور ہو گئے۔ 6 ساتھ اور ہیں۔ پھر آپ کے بیٹے علی، آپ کے بیٹے عبداللہ بالکل معصوم تھے اور آپ تنہا رہ گئے تھے، سب شہید ہو چکے تھے۔ اور آپ بھی اگر وہ کوفی چاہتے تو بہت پہلے آپ کو شہید کر دیتے، لیکن وہ ہر کوئی اب تلوار مارنے سے ڈر رہا تھا، تو وقت پیچھے جا رہا تھا۔ تو 2 سال کے بچے معصوم عبداللہ بن حسین، آپ نے خود تمنا کی، یہ وہ خیمے سے کہیں باہر جھانکا تو ہم نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو۔ ان کو خیال تھا کہ شاید یہ درندے بچے سے باز آ جائیں، کوئی امتحان تھا میرے نبی کے گھر کا، میرے نبی کی اولاد کا۔ مجھے تو ہمت نہیں ہوتی سارا قصہ سنانے کی، آنسو کیسے روکو، سینے کو پھٹنے سے کیسے روکو۔ لیکن ہم نے ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول بجا کے پھر فارغ ہو جاتے ہیں کہ جیسے صرف میرے نبی 12 دن کے لیے تھے، اور محرم آتا ہے ہم رو دھو کے پھر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے بس حسین کی قربانی 10 دن کے لیے ہے۔ بھائیو، ہم نے رسم و رواج کو دین بنا دیا۔ میرے نبی پل پل کے لیے ہیں، لمحے لمحے کے لیے ہیں۔ میرا ہر لمحہ میرے نبی کی غلامی میں ہو تو میں نے ربیع الاول کو منایا ہے۔ میرے روئے روئے میں اللہ کی محبت ہو کہ میرے بوٹی بوٹی اللہ اللہ پکارے تو تب میں نے محرم کو منایا ہے۔ نہ جھوٹ والا جھوٹ چھوڑتا ہے، نہ زانی زنا چھوڑتا ہے، نہ شرابی شراب چھوڑتا ہے، نہ ڈاکو ڈاکے چھوڑتا ہے، نہ رشوت لینے والا رشوت چھوڑتا ہے، نہ یہ بازاروں میں بیٹھے ہوئے ہیرا پھیری اور جھوٹ چھوڑتے ہیں۔
آپ نے عبداللہ کو گود میں بٹھایا کہ آخری باپ بیٹے کی نظریں چار ہو رہی، تو کوفی لشکر میں کہ ابن الموقت، اس کمبخت نے نشانہ لا کے تیر چھوڑا ہے۔ میرے اللہ کی تقدیر ابھی حسین کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی ہے، ان کے صبر کو اور اوپر لے جانا چاہ رہی۔ تیر دائیں بائیں بھی جا سکتا تھا، خطا بھی ہو سکتا تھا، اس معصوم بچے کے سیدھا یہاں آ کے لگ اور حلق سے پار ہو گیا، بچے کی آہ بھی نہ نکلی اور سر ایسے ڈھلک گیا۔ آئے دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھرنا آئی کیوں؟ یہاں میرے نبی کے نواسے کا دل پھٹا ہے، اور آپ نے اپنے بیٹے کا خون اپنے ہاتھوں میں ایسے لے لی، ایسے یوں گردن سے ابھر رہا تھا، یوں لے لی، پورے لپ بھر لی پوری، اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا۔ اے میرے رب، اگر تو اس طرح مجھ سے راضی ہے تو میرا سودا سستا ہے۔ یہ فیصل آباد والوں کو پیغام دینا ہے جو کہتے ہیں بچیاں نو کتھوں کھوا بھی ہے، بچیاں نو کتھوں کھوا بھی، روٹی کتھوں کھا بھی، مٹا دو کربلا کی تاریخ کو۔ سارا سال یزید کو گالیاں دینا اور کرسی پہ بیٹھ کے یزید بننا، سارا سال شمر کو ظالم کہنا اور عدالت میں بیٹھ کے چند کوڑیوں پہ قلم کو بیچ دینا، تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ ہمارا دین رسم و رواج نہیں ہے، حقائق پر ہے۔ خون سے اپنے ہاتھ بھرنے، کیا ہوا ہوگا اس وقت؟ اے اللہ، تو راضی ہے تو میرا کوئی گلہ نہیں، سبحان، تو نے اپنی مدد کو روک لیا ہے، میں تجھ سے راضی، بچوں کو لٹا دیا۔ لیکن سب سے زیادہ جو میں قاسم، حسین کے ابو بکر، حسین کے علی اور عبداللہ، دو شہید، حضرت حسن کے ابو بکر، قاسم، عبداللہ، مسلم بن عقیل کے جعفر، عبد الرحمن، خود مسلم بن عقیل بھی شہید، حضرت عبداللہ بن جعفر کے اون اور محمد، حضرت زینب کے بیٹے، میں قربان جاؤں حضرت زینب پر۔ ایک طرف بچوں کو ذبح ہوتے دیکھ رہی ہے، ایک طرف بھائی کا سر نیزے پہ چڑھتے دیکھ رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ اکبر۔ کیا بہن آئی ہے، ساتھ زمین آسمان کی گردش، دوبارہ ایسی بہن پیدا نہیں کر سکتے۔ وہ جو گیت تم نے سنا نہیں میری عمر بھر کا ریاض تھا، میرے درد کی تھی وہ داستان جسے تم ہنسی میں اڑا گئے۔ جب قاسم نکلے یوں لگا جیسے چاند زمین پہ اتر آیا، ان کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان پر ایک کوفی نے وار کیا تو انہوں نے زور سے پکارا، آئے چچا، آئے چچا۔ تو حسین تو زخموں سے نڈھال تھے، لیکن بھتیجے کی پکار پر زخمی شیر کی طرح جھپٹ اور کوفیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آ کر قاتل پہ حملہ کیا، اس کا بازو کاٹ دیا، لیکن اس کو لوگوں نے گھیر لیا۔ یہ تڑپ کے نیچے گرے تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر فرمایا، بھتیجے آج تیرا چچا بڑا بے بس ہے، آج وہ تیری مدد کرنے سے بے بس ہے۔ یہ کیا منہ دکھائیں گے اپنے نبی کو جنہوں نے اس کی اولاد میں اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، اولاد کے خون میں جنہوں نے اپنی تلواروں کو رنگین کر دیا، یہ کیا منہ دکھائیں گے؟